اس حوالے سے بھی بڑے تجربات ہوئے ہوں گے. تو ماشاءاللہ جسے آج کی اس کیفیت میں بھی اس طرح سے مکمل شرکت کرنا اور پھر اسلامی بھائیوں کی دل جوئی، کیونکہ آج وہ طبیعت کے حساب سے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جو یہاں رات رکتے ہیں تو وہ آج ان کے لیے سنا سنا ہو جائے گا، تو وہ بھی بہرحال آج خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا. تو یہ جو احساس ذمہ داری اور یہ جو انداز ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اصل میں پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی چند مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرہ یا بیان اس طرح کی آپ کی ترکیبیں رہیں اور طبیعت نے وہ بخار اس طرح کی کیفیتیں رہی ہیں. تو میں جب پیچھے باتوں کا دیکھا ہے میں نے، پھر وہ بڑی مارا ماری ہوتی ہے نا، جلدی سے کوئی دوائی لو، یہ لو، شربت پئیں گے. ابھی بھی جلوس کی جب ترکیب تھی عشاء کے بعد نیچے آئے تو وہ ایک گرم پانی اور پھر اس میں جو بھی علاج وغیرہ کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ ساری انہوں نے کی. میں خود دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے یہ چیزیں دیکھی اور اس نے خود میری اپنی ذات کو بہت موٹیویٹ کیا ہے. میرے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہے. شاید سفر میں ہوتے ہیں تو جب سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی یا یہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ طبیعت نیچے آ رہی ہوتی، سر بھاری ہو رہا ہو یا نیند کا غلبہ ہو، طبیعت میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ابیل سنت کے یہ انداز جو ہے نا، یہ موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو، مطلب ذہنی طور پر آپ کی ذہن سازی کرتا ہے، آپ کی طبیعت کو اٹھاتا ہے. اور یہ آپ نے جو کچھ کیا ہے نا، اس کو آج ہمیں لیڈرشپ اسکلز کہتے ہیں. یہ قیادت کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور جن میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی نا، وہ بھلے اپنے طور پر قیادت کا شوق رکھتے ہوں، مگر وہ قائد یا قیادت یا اس طرح کی عمارت یا اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے نا، یہ اس سے یہ محروم رہتے ہیں، یا ان کے گرد لوگ جمع نہیں ہو پاتے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو دکھ و سکھ میں، غم و پریشانی میں اور اجالے اور اندھیرے میں، جب یہ ایسی شخصیتیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے نا. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ خندق، ابھی تک باتوں میں غزوہ خندق یاد آ گیا. غزوہ خندق میں صحابہ کرام علیہ رضوان جہاں پر خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے، وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ غزوے میں وہ خندق کھودنے کے اس میں معاملات میں تھے، اور مٹی اور گرد اڑ اڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس میں مبارک کو بوسے لیتی تھی، لپٹی تھی. اور پھر کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں سے اشعار پڑھتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر اشعار پڑھتے تھے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ان کے اشعار کے ساتھ اپنی آواز ملا کے ان کے اشعار کو ریپیٹ کے انداز میں بالکل ایک بڑا خوبصورت ایک انداز ہوتا تھا. غزوہ بدر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم غزوے میں موجود ہیں. ایسے بہت سارے اسی طرح بھوک کے معاملات تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جب ان کے بھوک کے معاملات تھے تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی بھوک کے معاملات سامنے آئے. اور جو اختیاری زہد تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، خود اس نے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کتنا موٹیویٹ کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ایک جب رہنما بنتے ہیں اور لے کر چلنا ہوتا ہے تو ان کی اپنی سوچ الگ ہو جاتی ہے. وہ پھر ان چیزوں کو اپنی کمزوریاں نہیں بناتے، بلکہ یہی چیزیں نہ صرف ان کو تقویت دیتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ چلنے والوں کو بھی تقویت دے رہی ہوتی ہیں. اور یہ میں نے آج سے کئی مرتبہ یہ میں نے امیل سنت کے انداز کو دیکھا ہے کہ بلکہ ایک تو ہے نا جسمانی بیماری ہوتی ہے، آدمی دوائی کھا کر جسمانی بیماری کو اس کا کوئی نہ کوئی کور اپ کر لیتا ہے. ایک ہوتی ہے ذہنی پریشانی، ذہنی ٹینشن، ذہنی کوفت اور مسائلوں کا بعدوں کا جسے کہتے انبار. اس میں اچھے لوگ حوصلے توڑ دیتے ہیں، اچھے لوگ حوصلے توڑ دیتے ہیں اور معذرتیں کر لیتے ہیں، چند دنوں کے لیے چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں. اور یہ تو پروفیشنلزم میں تو چھٹیوں کا چلتا رہتا ہے کہ ایک سیشن آتا ہے جناب ہماری چھٹی، اور دعوت اسلامی میں کوئی چھٹی ہوتی نہیں ہے. یہ مطلب کہ جو دعوت اسلامی کی سطح کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ 365/24 یوں آپ سمجھیے، یعنی کہ 365 پورا سال
اور اس کے آگے لکھا ہوتا 24 یعنی کہ صبح دوپہر شام رات. یہ ایک مبالغہ کر رہا ہوں میں. تو وہ ان کا آرام اور کھانا پینا بھی دعوت اسلامی کے جدول کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پوری آپ نے جو بھی سوال اٹھایا وہ ہوتی ہے ذہنی خوف, ذہنی کیفیت, پریشانی, ٹینشن. اس میں اچھے خاصے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. اس میں چاہے وہ آپ کو پریشانی آپ کے گھر سے آتی ہو, آپ کی پریشانی کاروبار سے آتی ہو, رزق سے, روزگار سے, آگے پیچھے سے, اندر باہر سے آتی ہو, آدمی ٹوٹ جاتا ہے, ذہن تھک جاتا ہے, آدمی ٹوٹ جاتا ہے. میں نے امیل سنت کو الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ذہنی طور پر وہ پریشر آئے, ٹینشن آئے, مگر ایک یہ بھی میں نے ایک قیادت کی صلاحیتیں اور ایک لیڈرشپ اسکلز ہوتی ہیں امین بھائی, وہ ہوتا ہے پریشر قبول کر لینا. پریشر لے لیتے ہیں نا. اب جو پریشر لے لیتا ہے نا اور پریشر لینے کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتا ہے, کھڑے ہیں تو دیٹ از کالڈ کہ جب مطلب اتنا پریشر لے کے کھڑا تو یہی قوم کو لے کر چلتے ہیں نا ایسے لوگ. ورنہ تو مطلب کہ وہ تو یہ نہیں ہوتے, سمجھے, یہ تو پودے کی طرح نہیں ہوتے کہ پودا تھوڑی دیر کے بعد ہلکی پھلکی ہوا یہ ہو تو پودا یوں ہو جاتا ہے, لٹک جاتا ہے. لیکن جو تناور درخت ہو نا وہ پھر ہواؤں کے اور اس طرح کے ساری مطلب کہ موسم کے سارے اثرات کو ایک درخت, تناور درخت قبول کرتا ہے کہ اس کی حوصلوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو یوں عام ہوائیں اور عام یہ موسم کے اثرات جو ہے نا یہ درخت کو یہاں متاثر نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ یہ ایسے درخت ہوتے ہیں حاجی امین کہ یہ خود دھوپ میں جل رہے ہوتے ہیں, نیچے آنے والوں کو سایہ دے رہے ہوتے ہیں, نیچے آنے والوں کو پھل دے رہے ہوتے ہیں, اور خود یہ اپنا پانی خود ہی لے رہے ہوتے ہیں, ہمت کا, حوصلے کا, برداشت کا پانی لے رہے ہوتے ہیں, اپنی حیات کو یہ قائم کر رہے ہوتے ہیں. سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو رہا ہوتا ہے. مگر یہ چیزیں میں اس لیے جو بیان کر رہا ہوں اس میں ایک میری نیت یہ بھی ہے, ایک تو خود اپنے لیے سمجھنے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے, دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی کاموں کے کرنے کے حوالے سے ہم سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں والنٹیئر بھی ہوتے ہیں, غیر والنٹیئر بھی ہوتے ہیں, رضاکارانہ بھی ہوتے ہیں, غیر رضاکارانہ بھی ہوتے ہیں. مگر دعوت اسلامی کا کام جو ہے نا حاجی امین یہ ایک اسلام و سنت کی خدمت ہے. کچھ طبقہ رضاکارانہ کر رہا ہوتا ہے, کچھ غیر رضاکارانہ کر رہا ہوتا ہے, سب کی اپنی اپنی حاجتیں ضرورت ہوتی ہیں. کسی کا یہاں پر حساب کتاب ہوتا ہے, کسی کا باہر حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن کوز کیا ہے؟ کوز تو دین کی خدمت ہے نا, مسلک کی خدمت ہے, اور مطلب کہ ایک سنتوں کی ترویج و اشاعت ہے. اس میں ہمت حوصلے کے ساتھ وداؤٹ اینی گیپ, وداؤٹ اینی اسپیس, یعنی مدرسۃ میں والدین پڑھانے والے بھی کہیں کہیں ہفتے میں 2 دن, ہفتے میں 3 دن, اتوار چھٹی ہے تو بھائی تو اتوار کس کی چھٹی کو مطلب کہ کوئی ملکی سطح کا کام تھوڑی ہے, دین کا کام ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے جنرل اسٹور والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, جنرل اسٹور والوں کی اتوار کو بکری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ فارغ ہیں. جنرل اسٹور 24 آور مطلب یہ پورے ہفتے میں کب بند ہوتی ہے؟ نہیں بند ہوتے. تو اب تو کئی ایسے ادارے بن گئے جو اس طرح کی سروس دیتے ہیں 24 آور. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو دین کا کام جو ایک تو کرنے والے کتنے, ٹھیک ہے, ایک تو کرنے والے کی, تو جو کرنے والے ہیں اگر ان کا مزاج بھی مجھے ایسا کہتے ہیں کہ وہ خرگوشی مزاج میں اس کو بولتا ہوں, خرگوشی مزاج, وہ نہیں وہ ایک خرگوش درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا تو وہ بیر, ہاں, تو اس کے سر پر بیر گرا. تو جیسے اس کے سر پر بیر گرا تو وہ بھاگا تو وہ کہتے ہوئے بھاگا, آسمان ٹوٹ پڑا, بھاگو. جنگل کے سارے جانور بھاگنے شروع ہو گئے. آگے جا کر کوئی لومڑی ٹائپ کی کوئی جانور اس کو ملی تو بھائی کیا ہو گیا؟ آسمان ٹوٹ پڑا, بھاگو. ٹھہرو تو صحیح, آسمان کہاں ٹوٹا ہے؟ آسمان اپنی جگہ پر ہے. اب تحقیق تفتیش جو کی گئی تو پتا چلا کہ خرگوش صاحب درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. اب یہ بھی تو مجھے نہیں پتا کہ میں بولا بیر گرا, درخت سے بیر گرتا بھی ہے یا کوئی اور کوئی چیز گرتی ہے؟ جو بھی چیز ہلکی پھلکی سی چیز گری درخت, بولا یہ ہلکی سی چیز گری خرگوش کے اوپر اور خرگوش سمجھا کہ آسمان ٹوٹ پڑا. یعنی ہلکا سا وزن جو خرگوش پر پڑا تو خرگوش سمجھا کہ آسمان ٹوٹ پڑا. تو مزاج جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. مزاج میں پختگی, ہمت, حوصلے ہونے چاہیے اور کام کرنا ہے. سیدھی بات ہے, مدنی کام کرنا ہے. اس میں تو تمام دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ دار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کہ امیل سنت کا یہ انداز پریشر
چاہے وہ جیسا طبیعت کا ہو یا پریشانیوں کا ہو، جیسے پریشر لے کر اور پریشر کو بالکل لے کر فیس پر آپ دیکھیں فیس ایکسپریشن کتنا مطلب کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ انداز ہے. یہ آج ہمیں، میں سمجھتا ہوں مدنی مذاکرے کی، اگر میں مدنی مہک کے حوالے سے بات کروں تو آج یہ سیکھنے کو بہت ملا. بلکہ میں کہتا ہوں دعوت اسلامی سے جو وابستہ نہیں وہ بھی شاید یہ باتیں سن کر سمجھ کر لیں کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے، اور انسان اپنی یہ ہمارے منہ بہانے نہ بناؤ. یہ بہانے بنانے کا طبیعت جو ہے نا یہ درست نہیں ہوتی. آدمی آ جائے خود طبیعت تھوڑا بہت ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے پوچھا بھی طبیعت کا، تو کہا سر میں درد ہے، کہا نہیں. اب وہ چیز مطلب ایک بات، مطلب جو فیئرنیس بالکل، مطلب جو معاملہ ہے، حالانکہ طبیعت کی کافی حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. دو باتیں. آج ہمیں جس کی سچائی اور جس کی حقیقت ہی اس کی عزت کے لیے کافی ہے، جس کی سچائی اور حقیقت اس کی عزت کے لیے کافی ہے، اس کو جھوٹ اور آرٹیفیشل چیزوں سے اپنی عزت بنانے کی کیا ضرورت ہے. امیر سنت کی جو کردار ہے، ان کی جو سچائی، ان کی حقیقت ہے، وہ خود ہی بہت ہے ان کی عزتوں کی بلندی کے لیے. تو آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ ادھر ادھر کی وہ ہم جیسے آدمی جو ادھر ادھر کی باتیں لا کر اب ہمدردیاں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑے لوگوں میں امین، میں آپ کو بتا جی، میرے بڑے لوگوں میں جو بلند ہمت والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں نے کوالٹیاں دیکھی نہیں ہیں. یہ بڑے منفرد قسم کے ہوتے ہیں. تبھی تو لیڈر ایک ہوتا ہے جی. ماشاءاللہ. اور یہ بھی ایک کال کہہ رہے ہیں میرے دو باتیں اور اسی ضمن میں دو باتیں اور تھی کہ ایک تو یہ کہ فیلنگز میرا مکتبہ سنا تھا، اور پھر دوسرا ہے کہ میں رہ گیا نیکی سے رہ گیا. یہ جو گھر بیٹھ جاتے ہیں نا ہمارے اسلامی بھائی، اللہ اکبر. دیکھیں دعوت اسلامی کا کام اللہ کی رحمت سے چلتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم ہے وہ چلتا ہے. آپ جو گھر بیٹھ گئے ہیں، نہ بیٹھے، یہی جملہ کہہ لیں یار میں رہ گیا، میں درس ہو ہی رہا علاقے میں رہ گیا، نیکی کی دعوت ہو رہی ہے میں رہ گیا، مدنی قافلے سفر کر رہے میں رہ گیا، ہفتہ وار اجتماع ایک ہوتے باب المدینہ میں 12 ہو گئے، پاکستان میں 500 سے زیادہ ہو گئے، میں نہیں جاتا میں رہ گیا. یہ باتوں کا چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگنور. ہلکے پھلکے مسائل ہوتے ہیں نظر انداز. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدنی کام کرتے ہیں. کیا بات. کال لیتے ہیں. سبحان اللہ. سوال یہ تھا کہ ہم نے کچھ کبوتر پالے ہوئے تھے نا، تو ہمارے یہاں یہ نظام یہ ہے کہ جس کا کبوتر جس نے پکڑ لیا وہ رکھ لیتا ہے. تو ابھی فی الحال گھر والوں کے کہنے پر سارے کبوتر بیچ دیے. اب اس میں جو پیسے آئے ہیں تو جس میں میرے ذاتی اپنے کبوتر تھے وہ پیسے میں رکھ سکتا ہوں، اور جو میں نے پکڑے ہوئے تھے وہ پیسے رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا؟ اول تو توبہ کرنا ہوگی کہ یہ کام ہی حرام تھا سارا. اس طریقے سے جو کبوتر کا جتھا اڑاتے ہیں پورا اور دوسرے کا کبوتر لے کر آ جاتے ہیں، یہ حرام ہے اس طریقے سے. اور جس کا کبوتر لیا ہے اس کو کبوتر لوٹانا یہ لازم تھا، اور نہیں لوٹایا تو اب اس صورت میں بہرحال بیچ دیا ہے، تو جو رقم ملی ہے وہ اسی کو واپس کرنا ہوگی، اور اس سے معافی بھی مانگنا ہوگی، تلافی بھی کرنا ہوگی، یعنی اس کو رقم واپس کر کے. اور اگر کبوتر پالنے کا کیا حکم ہوگا یہاں پر؟ کبوتر پالنے کی، یعنی پالتو پرندے اور جانور یہ پالنے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ پال سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط رکھی ہیں. پہلی شرط تو بنیادی اعتبار سے خود جانور کے اندر ہے کہ جس جانور کو آپ پال رہے ہیں اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ضروری ہے. چونکہ جانور بول تو سکتا نہیں، تو اس لیے اس کو کھلانے پلانے کے لیے بار بار اور بعض میں 70 مرتبہ کہا کہ اس کو دانا پانی دے تاکہ وہ کھا پی سکے. دوسرا، اب یہی کبوتر باز جیسے ہیں تو یہ کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتے. ان کی چھتریاں ٹائپ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے بیٹھنے لگتے ہیں تو نیچے سے وہ بانس وغیرہ ان کے پاس ہوتا ہے، اس کو چبوتے ہیں وہ اڑ جاتا ہے. یہ تکلیفیں دیتے ہیں اس طرح. پھر یہی والا معاملہ جو ان کے ساتھ پیش آیا کہ یہ پورا اڑائیں گے گول اور وہ دوسرے کا کبوتر لے آئے گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں ناجائز. اسی طرح کنکریاں مارتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے گھر میں جا کے پڑتی ہیں، کسی کی آنکھ میں پڑ سکتی ہیں، یہ حرام. یوں ہی چھتیں ہوتی ہیں، جس طرح کے بعض علاقوں میں گھر ہوتے ہیں تو وہ چھت پہ چڑھیں تو برابر کے گھر کے اندر نظریں پڑتی ہیں، یہ بھی حرام کہ اس کے گھر کے اندر نظر ڈالیں گے، بے پردگی اگر ہوگی تو یہ سارے اگر لحاظ کر لیے کسی نے تو پھر اس کے بعد پالنے کی اجازت ہوگی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے اندر مشغول نہ ہو جائے. جیسے کبوتر باز بیٹے ہوتے ہیں نا، صبح سے شام تک لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس نہ نماز کی پرواہ نہ دیگر حقوق کی پرواہ، تو یہ جائز نہیں. کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं मदनी मुज़ाकिरे की मदनी महक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम शौक से देखते हैं और मतलब कि मदनी मुज़ाकिरे का हमें बिल्कुल दिल से इंतज़ार होता है और हमें बहुत सारा इल्म सीखने को मिलता है। और पहले मतलब नमाज वगैरह में थोड़ी सुस्ती हुआ करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी है और निगरान शुरा, मुफ्तियान इकराम, हाजी अमीन की बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, इससे हमें बहुत इल्म हासिल होता है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि मदनी चैनल की पूरी टीम अल्लाह पाक शादो आबाद रखे और निगरानी शुरा से अर्ज है कि हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम। और हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मज़ीद मदनी मुज़ाकिरे की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। जी आइए अमीन। बच्चों पर शफकत मुस्तफ़ा। अमीन साहब का भी कुछ लेने देना, कॉल भी ले लेंगे इंशाल्लाह। कॉलें आने दें इंशाल्लाह, कॉलें करें और शरई हुकूम शरई काम अभी शुरू में ले लें। बच्चों पर पहले शरई मसाइल शुरू में ले लीजिएगा। बच्चों पर शफकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदान जो गुफ्तगू हुई और उसमें अमीर अहले सुन्नत ने सरकार अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ जो अंदाज बयान किए, तो पर्सनल लाइफ में मतलब इसको अपनाने के हवाले से भी अगर कुछ बयान हो जाए। ये तो हम बुजुर्गों में देखते हैं, जो भी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिकान रसूल उलमा इस तरह के जो भी हैं, इनकी एक तादाद आप देखेंगे कि इन्हें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का ये भी फैज़ान नसीब हुआ होता है कि वो भी बड़े छोटों पर शफकत और बड़ों का एहतराम करने का जो मिजाज है इनमें। आप देखा मेरे सुन्नत वो बुजुर्ग होते हैं ना बड़ी उम्र के, उनके लिए भी बड़ी इनकी वो जगह बनी हुई होती हैं और जो मदनी मुन्नियाँ होते हैं इनकी भी जगह बनी हुई होती हैं और बड़ी शफकत और मोहब्बतें इनकी चल रही होती हैं। और ज़ाहिर है कि इससे हमारे घर को भी समझने को सीखने को मौका मिलता है कि हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सीरत पाक का जो यहाँ पर एक दर्स दिया गया है कि आप किस तरह बच्चों पर शफकत और मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करते थे, तो ये याद रखेंगे, याद भी रखें और हाथों थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपने घर में भी कर लिया करें, आस पड़ोस के बच्चों के साथ भी प्रैक्टिकल कर लिया करें, इनके साथ शफकत और मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी इन बच्चों के दिलों में। लेकिन जैसे अहादीस में खुश तबई के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने भी जो बयान फरमाया, तो हमारे यहाँ जो खुश तबई जिसको लिया जाता है ना, बहुत फ्री शिप और अंदाज ऐसा होता है कि जिससे बाज़ औक़ात सामने वाले यानी खासकर बच्चों में भी इज्जत कम हो जाए, तो इसमें क्या फर्क होता है? खुश तबई करने में क्या एहतियातें होंगी? ओवर नहीं होना चाहिए, ओवर। और अगर खुश तबई है तो एक बहुत रेयर, जैसे एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट का होना, तबस्सुम का होना, खुश मिजाजी का होना, ये एक अलग है। मगर अगर आप किसी से मजाक करना चाहते हो तो इसकी एक लिमिट है, क्योंकि ज्यादा मजाक ये बड़ों की नजरों से गिरा देता है और छोटों के दिलों में आपका एहतराम खत्म कर देता है। तो एक बड़ा नपातुला मिजाह का अंदाज होता है, कभी कभी होता है। फिर ये कि बच्चों से या छोटों से अगर आप मिजाह करते हैं ना, इसमें कहीं इनकी तहकीर नहीं है, कहीं इनकी वो मतलब जिल्लत नहीं होनी चाहिए, वरना वो मुस्कुराएंगे तो सही तो, लेकिन वो आपके लिए उनके दिल में अजमत कम हो जाएगी। तो इस तमाम तर चीजों को हमेशा मलूज रखने कर ही चलना चाहिए। जी कॉल दे। आज निगरानी शुरा ऐसा लग रहा था कि बापा जान की तबीयत थोड़ी नासाज है। अल्लाह पाक मेरे मुर्शिद को सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने आज के मदनी मुज़ाकरे में देखा कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने गाड़ी चलाने के ताल्लुक से जो लाइसेंस की बात की है, बिल्कुल उसको वाज़ेह तौर पर समझा दिया। यानी मेरे मुर्शिद चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुरीद को, मेरे आका के चाहने वालों को कोई यानी के रोके बिना, यानी वो ऐसा बनकर रहे, अपने हर मामलात में वो सही रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात मैंने ये देखी कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से जब जश्न विलादत के ताल्लुक से कोई सवाल होता है तो बापा जान की पूरी कैफियत बदल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दलाइल कायम करते हैं आप कि मदीना मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अच्छा एक इल्म दीन सीखने को मिलता है। और बापा जान की तो क्या बात है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि ये बताएं कि
کیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ حتیم کعبہ کے اندر ہے؟ اس کا کچھ خلاصہ فرما دے۔ جی، امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں علماء کے حوالے سے اور خود امیر علیہ سنت نے بھی عاشقان رسول کی 130 حکایت کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ روایتوں کے اندر یعنی بعض روایتیں اسلاف سے جو منقول ہیں اس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ باب کعبہ کے پاس یا حتیم کے پاس جو ہے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ قاری صاحب، ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو گھر میں دیا جلایا جاتا ہے وہ جلانا چاہیے یا نہیں جلانا چاہیے؟ جی، دیا جلانے کا کیا فرماتا ہے؟ گھی کا ان دیا دنوں میں جلانا، خاص طور پہ جی، جلتے ہیں۔ گھی کا دیا جلانے سے تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ اسراف ہے۔ باقی اس کے علاوہ بعض جگہ پہ دیا جلاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، لیکن ہمارے اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل جو دیا جلانا تھا وہ تھا تعظیم کے لیے، یعنی کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ دیے کا مقصد تھا۔ اب ہمارے زمانے کے اندر عام طور پر دیے کے ذریعے کوئی تعظیم کی صورت نہیں ہوتی، کوئی یعنی ہم لائٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک دن کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس شخصیت کی عظمت اور ہمارے سامنے مزید واضح ہوتی ہے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے لائٹنگ وغیرہ کرنے کا۔ تو اب اگر ایک آدھا کسی نے چراغ جلایا ہے تو عام طور پر یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے کوئی اہمیت ہم اجاگر کر پائیں۔ تو ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ یہ رقم آپ جتنی رقم اس میں لگتی ہے اتنا ہی جس ولی کے لیے آپ یہ چراغ جلا رہے ہیں، اگرچہ کہ شرعاً جلانا جائز ہے لیکن چونکہ اب کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو اس لیے آپ وہ رقم بہتر ہے کہ آپ کسی ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ ہاں، بہت سارے دیے جو ہیں جیسے بعض اوقات ایک لائٹنگ کے طور پہ دیے جلائے جاتے ہیں چراغ بہت سارے کہ جن کے ذریعے واقعی ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ خوبصورتی اور سما بن جاتا ہے، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے اور حرج اس میں بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اب بظاہر اس زمانے کے اندر کوئی فائدہ نظر آتا نہیں ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کی رقم کو صدقہ کر لیا جائے۔ جی امین۔ عورتوں کا گھر سے نکلنا اگرچہ تو ٹاپک ہمارا ریگولر ہی چلتا ہے، ساتھ میں آج جو پردے کے ساتھ نکالنے کا اور پھر وہ موٹر سائیکل میں جو برقع پھنس جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو مطلب بعض اوقات حادثات ہوتے ہیں، مجھے اس دوران بھی میسیجز آئے کہ اس طرح کے واقعات میں انتقال ہی بھی ہو گئے، تو اس میں کچھ ظاہر سفر تو کرنا ہی ہے تو احتیاط امیر سنت نے بیان کر دی ہیں۔ اس میں ہے یہ کہ اسلامی بہنوں کے میسیجز بھی آ گئے، جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہماری مجالس بنی ہوئی ہیں، ان کے پیغامات بھی آ گئے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کس انداز پر اس امیر سنت کی جو ترغیب اور جو آپ نے حکمت بھری باتیں بیان کی ہیں اس کو اختیار کریں گی۔ اور ہے یہی کہ چاہے دیکھیں اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، امیر سنت کا یہاں سے ایک آواز نکلی آواز، ایک ساؤنڈ آیا۔ اب اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس آواز کو اور اس انداز کو، حکمت کو اور مدنی پھولوں کو عملی جامہ پہنائیں اپنی ذات میں۔ اسلامی بہنوں کے لیے جو بیان کیا تو میں کچھ بھی ہے، سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ایسی اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی ہیں کہ مطلب جن کی انفلوئنس ہے معاشرے کے اندر، اور لوگ مطلب کہ خاندان والے اور محلے والے اور بلڈنگ والے علاقے والے اس کو مطلب کہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ آج کے یہ کر رہے ہیں، اچھا یہ انداز ہے۔ تو اب امیر سنت کی ان تمام تر چیزوں کو جب ہم اپنے چاہے لباس پر، انداز پر، کھانے پر، پینے پر لیں گے تو یہ ایک داعی ہے، داعی للخیر، مصلح امت ہیں، اور یہ اصلاح کی اور مطلب کہ خیر کی مدنی پھول ہمیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں سن کر بالخصوص جو یہ سینکڑوں اور ہزاروں ذمہ دار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، یہ اپنے اوپر اگر اس کو نافذ کریں اور اس کی تشہیر کریں، اس کو پروپوگیٹ کریں اور اس کو عام کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اللہ کی رحمت سے ہوگا یہ کہ یام ہوتے انہوں نے جیب تو وہ جو میں نے جو کہا نا جیکٹ اور اس طرح جو جیب ہوتا ہے، یہ اس کو انہوں نے سمجھ میں آ گئے ہیں کہ ہم اس طرح انہوں نے پیغامات بھی دے دیے کہ ہم انشاءاللہ ان کو اس طرح ہم جیبوں کی ترکیب لے کے چلیں گے تو اس پہ ان کا بھی فائدہ ہے اور
فوائد ہی فوائد ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کہ بے پردگی سے بچنے کے حوالے سے بھی، اور یہ کہ ایک تعداد ہے جو اس طرح سجاوٹ اور اس کی نہیں مانتی ہے، نکلتی ہے. یہ 12ویں رات کو پیغامات بہت آتے ہیں کہ دیکھو یہ نکلتے، یہ دعوت اسلامی کی یوں ذمہ دار اسلامی نے نہیں ہوتی نا. دیکھیں یہ پورا ایک، اب اسلامی بھائی ہیں، امامہ بھی سر پر ہوتا ہے، چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، مدنی حلیہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو کئی ایسے کام کرتے دیکھیں گے، آپ بولیں گے یار یہ عجیب آدمی ہے. تو اب یہ نہ کہیں کہ دعوت اسلامی والا یہ کر رہا ہے. ایک جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہیں کہ یار دیکھو یہ دعوت اسلامی والا کر رہا ہے. اب یہ کہیں یار دعوت اسلامی والا ہو کر یہ کر رہا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. جو واقعیتاً دعوت اسلامی کے صحیح معنی میں سانچے میں ڈھل گئے نا، وہ حتی الامکان اس طرح کی حرکتوں سے بچے گا جو تنفیر عوام کا اور انگش نمائی کا، لوگوں کو بری لگنے کا جو سبب ہوتے ہیں ان سے بچتا ہے. وہ بڑی نفس کو مارتا ہے، وہ بڑے خواہشات کو کچلتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو وہ اگنور کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ برداشت کرتا ہے. کئی جگہ وہ لاس کر رہا ہوتا ہے، نقصان کر رہا ہوتا ہے. عام آدمی جا کر مطلب جس انداز سے وہ پیسے وصول کرتے کرتے ہمارے کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو بہت برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دعوت اسلامی کے تنظیمی مفادات سے بہت محبت ہوتی ہے. ان کو اس چیز سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہم پر انگلی نہ اٹھے، ہم پر انگلی اٹھے گی تو دعوت اسلامی پر انگلی اٹھے گی. ایسے ہی اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، اگرچہ بہت بڑی تعداد سب کی اتنی نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہیں. تو ہر کوئی اسلامی بہن اگرچہ مدنی برقع بھی پہنتی ہو، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتی ہو اور ذمہ دار بھی وہ بن گئی ہو، مگر اس کے اندر دعوت اسلامی رچی بسی ہو اور ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھتی ہو. ضروری نہیں ہے چاہے وہ ذمہ دار کے گھر میں ہو یا ذمہ دار کے گھر سے باہر ہو. یہ جو تنظیمی سینسٹیوٹی ہے نا، آرگنائزیشنل سینسٹیوٹی، تنظیمی حساسیت جس کو کہتے ہیں، یہ بس یہ سمجھے یہ اللہ کی دین ہے، یہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتی. اور یہ الحمدللہ امیر سنت کا میں کہتا ہوں خاص فیضان ہے، جس سے یہ چیزیں نصیب ہو گئی نا. میں کہوں گا امیر سنت خاص فیضان، جیسے عموماً ذمہ داران امیر سنت کے فیضان کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں امیر سنت کے جس نے خاص فیضان لیا ہے نا، اس میں ایک چیز بہت پیاری آ جاتی ہے، وہ ہے وہ محتاط فی الدین بن جاتا ہے. خاص فیضان ہے امیر سنت کا، خاص فیضان ہے پیر صاحب کا، مرشد کا. سمجھے کہ یہ خاص ایک عطا ہے، جس سے یہ عطا ہوتی ہے نا، پیسہ ملنا، یہ ملنا، وہ ملنا. میں اس کی ڈسکس نہیں کر رہا، اس کو ڈسکشن میں نہیں لے رہا. وہ جو خاص پیر کا جو خاص فیضان لیتا ہے نا، جس کو پیر کی خاص نظر عنایت فیضان دیتی ہے، وہ محتاط فی الدین آپ کو نظر آئے گا. دین کے معاملے میں محتاط ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری کے بھی آپ کو اوصاف نظر آئیں گے، اور وہ ان کاموں سے بچے گا جو دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے بچے. بعد ہوگا اسٹیٹس ہوتا ہے بندے کو، وہ اس کو بچنا ہوتا ہے. تو یہ امیر سنت نے جو چند مدنی پھول عطا فرمائے تھے، اس میں اسلامی بہنوں کو بھی اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا. اسلامی بھائیوں کو بھی اپنی نفس و خواہشات کو مارنا پڑے گا کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو امیر سے فرما رہے ہیں کہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. کال چلائیے. محسن رضا لاہور سے بول رہا ہوں. حضور میرا یہ سوال ہے کہ میری دکان ہے، جوتوں کا شو روم ہے میرا، ادھر جوتوں کے نئے سیمپل لگے ہوتے ہیں. کیا اس دکان میں بیٹھ کے میں قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اصل میں ان چیزوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے. تو اب بالکل آپ جوتے کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک لے کے پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ ناپسند ہو، لیکن دکان آپ کی بہت اچھی شو روم ٹائپ کی بنی ہوئی ہے کہ جس میں آپ درمیان میں یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر دیکھنے والے کو بے ادبی محسوس نہیں ہوتی، تو پڑھنا درست ہوگا. تو اب یہ دیکھنے کے اوپر موقف ہوگا کہ اس مقام پر یہ چیز بے ادبی محسوس ہو رہی یا نہیں ہو رہی. اگر تو بے ادبی معلوم ہوتی ہے تو پھر اس طرح اجتناب کیا جائے. کوئی ایسی جگہ آپ مقرر کر لیں کہ جہاں پر آپ کے جوتے وغیرہ نہ رکھے ہوں، وہاں قرآن پاک پڑھیں، اور اگر بے ادبی محسوس نہیں ہوتی تو پھر پڑھ سکتے ہیں. کال چلائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے جب ہم فرض پڑھتے ہیں، چار فرض ہوتے ہیں، پہلے دو فرض میں تو وہ لاسٹ میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں نا جب کھڑے ہوتے ہیں، تو اینڈ والے تو دو فرض ہوتے ہیں ان میں قل هو اللہ نہیں پڑھنی چاہیے الحمدللہ کے بعد. لیکن اگر اچانک قل هو اللہ منہ سے نکل جائے تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ اس کے لیے کچھ اور تو نہیں کرنا پڑتا؟
پہلے تو میں مسئلہ عرض کر دوں کہ فرض کی جو رکعتیں ہیں، پہلی 2 رکعتیں، اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری ہوتا ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو وہ پڑھنا ہوتی ہے. اور آخری 2 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری نہیں ہوتا. البتہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی جماعت چھوٹ گئی ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے لیے ملانا جائز بھی ہے، بلکہ اس کے لیے مستحب اور بہتر ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے. یہ مسئلہ امام کے لیے ہے کہ امام کو چونکہ تخفیف کا حکم ہے، یعنی مختصر نماز پڑھانے کا حکم ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آخری رکعتوں کے اندر فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں نہ ملائے. وہ بھی نہ ملائے، اگر ملائے گا تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، البتہ طویل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نمازیوں پر بھاری پڑتا ہے، تو اس کو ملانا ممنوع ہے، سخت مکروہ ہے اس کے لیے کہ وہ ملائے. لیکن بہرحال اس کی بنیاد پہ سجدہ سہو کسی کے اوپر بھی لازم نہیں ہوتا. باقی رہا یہ کہ الحمدللہ ایک تو یہ، پھر دوسرا قل هو اللہ، تو یہ تلفظ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں یہ شرکت کریں تاکہ ان کے جو معاملات ہیں یہ ٹھیک ہو سکیں. قرآن کریم کو صحیح مخارج اور اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ کال چلائیے. قیوم آباد کراچی سے بات کر رہے ہیں. ہم نے ان سے یہ پوچھنا کہ یہ جو پرائز بانڈ ہم خریدتے ہیں، یہ ان پر جو انعام نکلتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ انعام جائز ہے جی، لیکن اب ایک پریمیم بونڈ نکلا ہے کہ جس 40,000 والا کہ جس میں وہ لے لیں تو ایک مدت کے بعد 6 ماہ کے بعد سال کے بعد وہ مخصوص رقم دیتے ہیں. یعنی وہ رقم آپ کی محفوظ ہے 40,000 روپے، اور اس کے پر وہ رقم دیں گے. وہ ناجائز و حرام ہے. جنرل جو بانڈ ملتے ہیں، جنرل بانڈ 200 والے 1500 والے یہ حلال ہے. ویسے 40,000 کا ایک الگ بھی ملتا ہے، لیکن یہ پریمیم بانڈ جو نکالا گیا ہے پرائز بانڈ درست ہے. جو جی. نارملی جو پرائز بانڈ کہلاتا ہے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے. جی، اس کا انعام یہ جائز ہے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر ویراول سے بول رہا ہوں. میرا نام جاوید ہے. نگران شورا اور مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہوا. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، اس میں 3 بیٹیوں کے نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ جنہوں نے دودھ پلایا تھا انہوں کے نام سے نام رکھے ہیں. ایک کا نام آمینہ، ایک کا نام حلیمہ سعدیہ، اور تیسری بیٹی کا نام سویبہ رکھا ہے. تو کیا ہم اسے گھر میں سویبہ ماں، سویبہ، آمینہ ماں ایسا کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی حرج نہیں کوئی ہے. حرج تو میمن شاید ہوں، تو میمنوں میں عام طور پہ رواج ہوتا ہے اس طرح. ماں آمنہ. آمنہ ماں. امنا ماں. جی کوئی حرج نہیں ہے. جی حاجی امین. آج جو مدری مذاکرے میں بڑا جو ہاٹ ٹاپک تھا مفتی صاحب، یہ بچوں سے کام لینے کے حوالے سے یہ ایک اہم میرا خیال ہے موضوع تھا. یہ آپ سے مخاطب ہے. جی میں نے کہا یہ موضوع نہیں کیمرہ صرف تو یہ کہ یہ موضوع اس حوالے سے امیر رسول نے تربیت فرمائی تو مزید اس کو لیا جائے، اس لیے کہ جیسے گھروں میں ٹیوشن وغیرہ پڑھنے کے لیے یا کسی بھی سبب سے کوئی آتا ہے تو اس کو یہ نوٹس نہیں لیا جاتا. لیکن جیسے بعض اوقات امیر علیہ سنت کسی بات کو فرماتے ہیں تو کلک تو ہوتی ہے کہ یار یہ بات تو میرے دھیان میں ہی نہیں دی کہ میں تو اس سے راشن منگاتا تھا جھاڑو پوچھا کرنے. تو بھلے وہ گھر میں اپنے گھر میں جھاڑو بھی نہیں اٹھاتا ہے، لیکن وہاں آ کر مدرسے میں قاری صاحب کے کچھ راشن لے کر آ رہے ہیں، کبھی دودھ لے کر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو احتیاط امیر علیہ سنت نے فرمائی، میرا تھا اس میں ذہن کے مزید اگر کیونکہ بعض ناظرین نہیں بھی ہوتے ہیں تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا ریویو کر لیا جائے. جی فرمائیے. جی تفصیل کے ساتھ میرے رسول نے گفتگو فرمائی تھی اس پر کہ اصل میں وہ تو ایک تو اجارہ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے بچوں کو پڑھانے کے لیے بلایا ہوا ہے اور ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس ٹائم میں ہم نے اتنے سارے کام کرنے ہوں گے. چھوٹے موٹے کام، بڑی اچھی مثال میرے سنت نے دی کہ یہ پین اس کو دے دو، پین گر گیا وہ اٹھا لیا.
پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا وہ منگوا لیا، اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اب اس سے گھر کا جھاڑو پوچھا کروا رہے ہیں، بچیاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئی ہیں تو کچھ لوگ کمرہ صاف کر دو، جھٹکن لگا دو، پوچھے لگا دو، تو ظاہر سی بات ہے اچھا مشقت کے مفتی قائم ہے۔ صاحب اس میں ایک مشورہ یہ دے، جیسے کوئی اسلامی بہن گھر میں بچوں کو پڑھا رہی ہے اور بچے آ گئے، دوپہر کا 2 بجے کا ٹائم ہے بچوں کا پڑھنے کا، اور 2 بجے اس کو پکانے کا بھی ٹائم ہے۔ اب گھر والوں نے اس سے اجارہ یہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائے گی اور اس کو اتنا ہم پیسے دیں گے جو اس کا اختیارتے ہے۔ اب وہ بچوں کو پڑھا تو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھے، کامن کے اندر بیٹھے، لیکن وہ کچن میں اپنے کام بھی کر رہی ہے، جھاڑو پوچھے بھی وہ کچھ نہ کوئی صاف صفائی ڈسٹنگ بھی کر رہی ہے، پھر آگے جہاں کہاں تک پہنچے اچھا سنا دو، پھر تھوڑی چلی جائے گی، اچھا بیٹا تم سن لو، یہ سن لو، وہ سن لو۔ تو کیا یہ ایک عدم توجہی کے ساتھ، جس کو ایک پراپر پڑھانا کہتے ہیں، اور بیٹھ کر جیسے آپ لوگ بھی کئی پڑھاتے، دنیا پڑھاتی ہے، مگر گھروں میں اس طرح ہر اسلامی بہن جب جو بھی باجی ہوتی ہے پڑھانے والی، تو بائی جیسے ہم لوگ پہلے بولتے تھے کہ بائی پڑھا لاوی ہے، تو یہ عموماً قرآن پڑھانے تو ہم بائی بولتے تھے ہمارے ممنوں میں۔ تو کیا یہ سب درست ہے، یہ اس طرح اگر کوئی پڑھاتی ہے تو؟ دیکھیں اس میں ایک تو وقت ہے اور دوسرا پڑھانے کا کام لیا ہوا ہے کہ میں نے پڑھانا ہے، تو اگر تو وقت دیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کے اندر تو پڑھانے ہی کا کام کرنا ہے، 1 گھنٹے کا دیا ہوا ہے تو اس میں دوسرے اس طرح کے کام کرنا کہ جو اجارے کے خلاف ہیں اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ اور ایک ہے کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے اس کو پڑھانا ہے، یہ آئے گا میں نے روزانہ اس کو اتنا سبق پڑھا دینا ہے، اس میں اس نے پڑھایا اور گھر کے کام کرتی رہی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جیسے عدم توجہ کی بات ہوئی کہ اس کی توجہ ہی نہیں رہ رہی، بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، ادھر ادھر مصروف ہے، اور یہ کبھی جاتی ہے سالن چڑھا کے آ گئی، تو کبھی جو ہے وہ جھٹکی لگا کر آ گئی، تو کبھی کپڑے کچھ کر دیکھ کے لی آ گئی، واشنگ مشین کے، کیونکہ میں تو یہ یہ سوچ رہا تھا جی تو مفتی صاحب، توجہ نہیں رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ صحیح طور پہ میں یہ پڑھ سوچ نہیں رہا پائے تھا گا۔ مفتی صاحب کہ اگر یہ بچہ پڑھ رہا ہے، کوئی مدنی منہ یا مدنی منی کو بچے، عموماً ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، نارمل دعوت اسلامی کی اس میں زیادہ تر مدارس المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ چلے گھروں کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے یا بچی پڑھ رہی ہے اور اس کی ماں اچانک آ جاتی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ماں دیکھتی ہے کہ باجی تو کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، یا باجی وہ اندر جا کر وہ کپڑے نچوڑ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، وہ آ کے دیکھی باجی کہاں ہے، تو بچہ بولے گا کہ باجی تو کپڑے دھو رہی ہے، تو اب وہ جو ماں ہے یا اس کی بہن ہے، اس کے بارے میں کیا تاثرات جمیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اچھا امپریشن نہیں پڑ رہا، اچھا امپریشن نہیں پڑے گا کہ ہمارے بچے کو پڑھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ فرق بھی پڑ جاتا ہے نا کہ کوئی اگر آ جائے تو کیا وہ اسی طرح کچن میں آتی جاتی ہے، یا اس یعنی اور مثال پھر وہ بیٹھ جائے گی، وہ بیٹھ جائے گی۔ تو ان تو چیزوں اصل پر بھی میں غور طلب ہے۔ جی اس میں احتیاط یہی ہے کہ وقت ایسا رکھا جائے کہ جی جس میں اس طرح کے کام نہ ہو۔ البتہ جیسے بعض اوقات معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، اب پڑھایا اور جیسے مثال کے طور پہ بعض سالن چڑھائے ہوتے ہیں تو 15-20 ٹھیک منٹ ہے، کے بعد جو ہے وہ ایک یا خود گھمانا بچے ہوتا والی ہے اور اس کا بچہ رونا شروع ہو گیا اور جی اس کو تھوڑا بہت یہ کر لیا۔ تو متوسط جو طریقہ کار ہوتا ٹھیک ہے اس کے مطابق۔ جی کال چلائیے۔ میں نے آج نا مسجد میں وضو کر کے جھوٹے قسم اٹھائی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں نے آپ سے معلومات لینی ہے۔ میں نے ایک غلط قسم اٹھائی ہے کہ میں نے اپنے رب سے توبہ کرنی ہے، اور اس سے میں نے معلومات لینے کی، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ جھوٹی قسم اٹھائی ہے اور توبہ کر لیے، گلے میں یہی سوال ہے۔ اگر توبہ کر لی، دیکھیں جی جھوٹ، نیند نہیں آ رہی اب ان کو۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ واضح بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے قسم کھائی کیا، اگر تو آپ نے کسی کا حق تلف کیا ہے قسم اٹھا کے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی، اور مثال کے طور پہ کسی کا قرض تھا آپ کے اوپر اور آپ نے قسم کھا لی، بات تے قسم پہ طے ہوئی تھی کہ تم قسم کھا لو تو میں معاف کر دوں گا، اس نے آ کے جھوٹی قسم کھا لی، تو ظاہر ہے کہ اس میں صرف توبہ کافی نہیں ہوگی بلکہ اس سے معافی بھی مانگنا ہوگی اور اس کو اس کی رقم بھی واپس کرنا ہوگی۔ تو اگر تو اس جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کے حق کو تلف کیا ہے تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حق بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر ایسا کسی کا حق تلف نہیں کیا اور فقط جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس پر توبہ کرنا یہ ضروری ہے، اور توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے آپ کل صبح دارالفتہ اہل سنت میں فون پہ رابطہ کر لیں تاکہ آپ سے ڈیٹیل لے کے آپ کو جواب دیا جا سکے۔ کال چلائیے۔ سوال یہ کرنا ہے کہ یہ میلاد کے حوالے سے عورتوں کی میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے، مائک پر یا بغیر مائک کے؟ اس میں کئی دفعہ امیر علیہ سنت مدنی پھول عطا فرما چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے آقا ہیں، یوں ہی اسلامی بہنوں کے بھی آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
تو وہ بھی میلاد منائیں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، منانا چاہیے ان کو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے شریعت کی طرف سے مزید کچھ اور احتیاطیں ضروری ہیں، جیسے پردہ ضروری ہے، کچھ باتیں بھی بیان کی گئیں کہ ان کا باہر نکلنا چیزیں دیکھنے کے لیے اور اس میں بے پردگی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یوں ہی ان کی آواز جو ہے وہ یہ نغمگی آواز جو ہوتی ہے جس میں ترنم ہوتا ہے، جیسے نعت ہی کی آواز ہو گئی، تو اس کا بھی پردہ ہے۔ تو اب یہ لاؤڈ اسپیکر پہ جیسے باز پڑتی ہیں گھروں کے اندر، بہت بلند آواز سے پورے علاقے کے اندر گونج رہی ہوتی ہیں، بالکل ناجائز ہے، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے، بجائے ثواب کے وہ گناہ کی مرتکب ہوں گی۔ تو امیر علیہ سنت نے کئی دفعہ اس حوالے سے مدنی پھول دیے ہیں کہ گھر کے ایسے حصے میں میلاد کی جائے کہ جس میں عورتوں کی آواز مردوں تک کسی صورت بھی نہ پہنچے، اجنبی مردوں تک۔ اجنبی مردوں تک۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی حاجی امین قبرستان جی، اب مفتی صاحب ہمارے رخصت ہو رہے ہیں، شرعی سوالات اب نہ دیے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد۔ جی حاجی محمد۔ امین قبرستان جانے کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت کی گفتگو ہوئی تو ایک بڑا پرانا ایک جملہ ہے کہ قبرستان جاتے ہیں تو بظاہر یہ مٹی کے تودے ہیں، لیکن کسی مٹی کے تودے کے نیچے قبر جنت کا باغ ہے، تو کسی مٹی کے تودے کے نیچے جہنم کا گڑھا ہے۔ تو قبرستان جانے کا بھی رجحان بہت کم ہے۔ یہ بھی ایک اس سے بھی تو چھوٹی بڑی راتیں رہ گئی اور یہ بھی موقع محل کے حساب سے وہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک تعداد شاید بوڑھے اور بڑے جو رہ اصل گئے میں نا نئی جنریشن کا ایسا ہو گیا جی امین کہ اب تو جو باقاعدہ حیات ہے نا زندہ، ان سے رابطے نہیں ہیں، تو اب انتقال کرنے والے سے رابطے رکھنا تو مطلب کتنی وہ دور کا ہو گیا معاملہ۔ تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہماری تربیتوں کا بھی عمل دخل ہے کہ اگر آج جیسا امیر رسول مجھے آج فرما رہے تھے یار عمران آئیں بولو نا میمنی آئیں بچے کے ساتھ، میں میمنی بولوں گا آج امین صحیح۔ تو میرے بیٹے میرے ساتھ میمنی میں بات کریں گے، وہ تو نہیں بولیں گے کہ مطلب نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا میمنی ڈسکشن۔ تو اب یہ کہ میں قبرستان جاؤں گا اور کچھ ذہن بناؤں گا نا، ایسا تو نہیں مار پیٹ کے لے جاؤں گا بچوں کو، تو میں اگر قبرستان جاؤں گا اور سارے ہی آداب بجا لاؤں گا، چپل اتارنے کا، جوتے اتارنے کا، سلام کرنے کا، کہاں کھڑے ہو کر مجھے دعا فاتحہ کرنی ہے، یہ سب کروں گا تو ڈیفینیٹلی کہ میرے بچوں میں بھی عادت کسی حد تک آئے گی۔ اور اگر میں ہی نہیں جا رہا ہوں تو کیا؟ اسی طرح رشتہ داروں کی پہچان کا تو شرعی تقاضا ہے، یعنی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو پہچان کرائیں تاکہ وہ صلہ رحمی کریں گے، ان کے حق ادا کریں گے۔ تو آج کل مطلب کیا کہ اب مطلب والد کی پھوپھی اور خالہ کو پہچاننے میں مشکل ہو گئی ہے، تو خود اپنی پھوپھی خالہ تک تو بیچارے پہنچ جائیں گے، لیکن والد کی یہ پھوپھی ہے، والد کی یہ خالہ ہے، والد کا یہ ہے، والد کا یہ ہے، اس کو کم تو والد صاحب بھی چونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اتنا ان کا وہ نہیں ہے رابطہ، آج کل ہمارے یہاں عموماً خاندانوں سے رابطے، رشتہ داروں سے رابطے کم رہ گئے۔ پہلے وہ ملنا جلنا جس طرح کی آنے جانے میں طبیعت وغیرہ پوچھنے کا ہوتا تھا، لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے، اور خاندان اور رشتہ داروں میں یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اور یوں پہ جو آپس میں جو ہوتے تھے، اب اس میں پھر یہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے کہ پھر وہ کزنس جو ہوتے لڑکے لڑکیاں ہوتی تھی، پھر ان میں بے تکلفیاں ہو جاتی تھیں۔ دیکھیں ہر چیز اپنی حدود میں ہی رہیں گی تو ہی اچھا رہے گا نا، تو اس کو بچانا بھی ہے اور یہ بتانا بھی ہے، تو پھر ان کے اندر ایک قدر و اہمیت پیدا ہوگی۔ پھر قبرستان جانا اور صاحب قبر کو کیا فائدہ ہوتا ہے، جانے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور پڑھنے کے حوالے سے تو دل و دماغ اور ذہن اور آنکھ اور قلب پر اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا نا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ مطلب کہ جب اولاد ہم انتقال کریں گے تو جب ہمارے اولاد کو قبرستان آنے کا مزاج ہوگا تو وہ بھی تو ہماری قبر کے پاس آ کر شرعی تقاضے پورے کر کے سورہ یاسین شریف ہمیں بھی تو سنا کر جائے نا، ماشاءاللہ۔ وہ بھی تو دعا فاتحہ کر کے جائے نا۔ آج امیل سنو کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ موقع مل جاتا ہے تو آپ اپنی مطلب کہ امی جان کے مزار شریف پر حاضری دے آتے ہیں، دعا فاتحہ ہو جاتی ہے، آپ نے کئی دفعہ مدنی چینل پر دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح اپنی اولاد کا مزاج قبرستان جانے کا بنانے میں ماں باپ کا مطلب والد کا، اسلامی بہنوں کو تو اجازت نہیں ہے، والد کا ایک اپنا کردار ہونا چاہیے، اور پھر وہ اپنا منصب ہے جو بھی اس کی ذمہ داری پوری کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ کریم دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال دیں۔
ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی بحث سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ مجھے اپنا ایک وسوسہ دور کرنا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی اس دنیا میں ملا ہے، ایمان، قرآن، وہ سب آقا کے صدقے ہی ملا ہے نا، اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، یہ آقا کے صدقے میں ہی ہم کو ملا ہے نا. یہ مجھے سوال کرنا مفتی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب تو تشریف لے گئے، مگر یہ بات درست ہے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی ملا ہے. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو ہمیں جو کچھ بھی ملا تو ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے ان کے صدقے پایا نہیں؟ سب کچھ انہی کے طفیل مل رہا ہے. آج بھی انہی کے طفیل مل رہا ہے، آج بھی انہی کے صدقے مل رہا ہے. اور بس جب تک جئیں ان کا صدقہ اور طفیل کہ ہم لیتے رہیں اور جیتے رہیں. تو یہ ہے بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں وسوسوں کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی قسم کی الجھن ہے کہ اللہ کے حبیب کے صدقے ہی سب کچھ مل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں میرا یہ ایک مدنی مذاکرے کے حوالے سے سوال ہے کہ ربیع النور شریف میں 12 دن محفلیں بھی ہوتی ہیں، تو مدنی پھول یہ عطا فرما دیجئے کہ محفلیں جو ہوتی ہیں تو مدنی مذاکرہ کیسے دیکھا جائے؟ محفلوں میں تقریباً 11 بج جاتا ہے. مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے ایسا کہ مدنی مذاکرہ بھی نہ چھوٹے، محفلیں بھی اٹینڈ ہو جائیں. آپ کا وجود تو ایک ہی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شاید، مجھے تو نہیں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ مدنی مذاکرے میں بھی آپ کا جسم مبارک ہو اور محفل میں بھی آپ کا جسم مبارک موجود ہو. ایک ہی جسم ہے، ایک ہی بدن ہے، کسی ایک ہی جگہ ہوگا. چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس وقت کس چیز کو کتنی امپورٹنٹ آپ نے دینی، علم دین سیکھنے مدنی وغیرہ. مذاکرہ کیا محفل نہیں ہے؟ نہیں، مدنی مذاکرے میں نعت خوانی وغیرہ سب ہے، محفل بھی ہو رہی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے. تو ہم تو یہی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی آپ کو دعوت دیتے تھے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ اس میں پورا اجتماعی ذکر و نعت بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک نعتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سوال جواب بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی کمانا ہے. تو یہ ہے میری جو مطلب موٹی عقل میں جو ایک مشورہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. آئیے امین کیا رکھتے ہیں اپنے پاس؟ یہ جو ایک بڑا زبردست جو سیرت امیر علیہ سنت کا ایک پہلو آج نظر آیا کہ احتیاط، جو آج سرکار علیہ السلام کی شان میں جو بیان اور جو سوال مدنی جواب، منع سے جو مدنی سوالات منع سے جو سوال تھا، کہ مطلب بات چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی جا رہی ہے، پسند ناپسند اور استعمال کے معاملات، پھر اسے سنت کہنا کہ ایک دفعہ، پھر ایک حدیث، اس حدیث میں وہ جو اب مل سنت نے فرمایا کہ وہ سالن میں جو وہ تلاش کیا تو وہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اس کو پھر یوں کہا جائے گا کہ یوں کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے تعلق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت رسول، عشق رسول، اور میں اس کو معرفت رسول، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مقام، مرتبہ، تعظیم و توقیر جو قرآن کریم میں جس کے بیان موجود ہیں، اس کی ایک معرفت و پہچان ہوتی ہے. اور جتنی انسان کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت، پہچان اور جو ایک روحانی قرب ہے وہ جتنا نصیب ہوگا نا، اسی قدر اس کی سوچ پر، اس کی زبان پر، اس کے خیالات پر، اسی قدر یہ ادب کا جو تقاضا ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا. پھر وہ غور کرتا ہے کہ یار کون تھا، پھر وہ شعر سنایا جنید و با یزیدی، تو حضرت جنید بغدادی اور با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، یہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے جہاں ان کی سانسیں رک جاتی ہیں. تو یہ وہ مجھے فارسی کا شعر یاد نہیں ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ مشک اور عنبر گلاب سے میں منہ دھوں، تو یہ بھی فارسی کا ایک شعر ہے کسی بزرگ کا. تو پھر بھی آقا کا نام لو تو جیسے کہ وہ پھر میرے لیے شاہ صاحب کا وہ شعر ہے، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، گستاخیاں کتنے جاڑیاں. تو اب یہ جتنی معرفت
اور جتنی پہچان اور جتنی محبت، جتنا خلوص، اسی قدر ان کا ذکر مبارک کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے کہ بس یعنی جو بہتر سے بہتر ورڈ ہو، جو بہتر سے بہتر حرف ہو، وہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، آپ کی سیرت بیان کرنے کے لیے استعمال کروں. تو یہ بڑا پیارا پہلو ہمیں ان کی آج کے مدنی مذاکرے میں وہ بہت پیاری مدنی مہک یہ ملی. ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسرا یہ کہ مدنی منع سے جو گفتگو میں احتیاط کروائی کہ اس نے کہا میں گھر جا کے کھاؤں گا، اور جب یہ کھاؤ گے پھر آپ نے اس کو سکھایا کہ کس طرح سے بات کرنی ہے. تو یہ چاہے چھوٹے بچے بھی ہوں، اگر ان کی بھی اگر ہم اس انداز یہ لوگ عموماً کہتے ہیں یار ابھی تو بچہ ہے، بچے کو ہی تو بچانا ہے، تو بچہ بڑا ہو کر بچے گا نا. بچے کو بچاتے نہیں ہے تبھی تو بچتا نہیں ہے، بچے کو بچائیں گے تو بڑا ہو کر بھی بچے گا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا بول گیا مکس چلے گا نا. مدینہ. اوکے کال دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کا ماشاءاللہ یہ ہمارا آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے بہت ہی پیارا ہے. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. وقتاً فوقتاً سلسلے میں آپ ماشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے. مدنی مذاکرے کے بعد آپ کے سلسلہ بہت ہی مدینہ مدینہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ پریشرائز ورک جو ہوتا ہے کام، تو اس پر بھی چند مدنی پھول آپ کے طرف سے مل جائے ہمیں کہ اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ بتائیں گے. کیا سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ ورک کر کے کچھ کرنا ورڈ سب. دوبارہ سن لیں اور بتا دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. فی الحال حوصلہ افزائی آپ نے. جی پریشر. اچھا جو میں نے پریشر کی جو بات کی تھی، ماشاء اللہ. تو یہ پریشر آتا ہے کام میں، فیملیز میں پریشر آ جاتا ہے، کام میں پریشر آ جاتا ہے. تو اس پریشر کو تقسیم کر دیا جائے. جب آپ اچھا پھر دوسرا یہ کہ پریشر جو ہے نا اس کو سنبھال کے نہیں رکھا جاتا. ٹینشن کو آپ سنبھال کے رکھیں گے نا تو ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل یہ جگ ہے. ٹھیک ہے. مثال دو بھائی یہ جگ ہے. یہ جگ جو ہے نا یہ ٹینشن ہے. اب آپ کو یہ جگ آپ کو ٹینشن ملا تو یہ ابھی تو آپ کو درد نہیں دے رہا، آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، لیکن اب یہ ٹینشن کو پکڑ کے رکھو گے نا، اٹھا کے رکھو گے، تھوڑی دیر کے بعد یہ آپ کو نیچے لانا شروع کر دے، پھر آپ اٹھاؤ گے، پھر نہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ درد کر دے گا. یہ تو یہ سمجھے کہ یہ ٹینشن یہ چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو امیڈیٹلی ریموو کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے تو آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. ورنہ یہ پریشر لے کر رکھیں گے نا، آپ ٹینشن لے کر رکھیں گے تو اس کو فوراً ریموو کیا جاتا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مختلف کاموں میں بزی ہو جائیں، دوسرے کاموں میں بزی ہوں، دوسرے کام کریں. پھر اگر یہ واقعی ڈسکسیبل ہے یعنی کہ اس کو گفتگو کی جائے تو اس کو ڈسکس کرے تاکہ مختلف رائے سامنے آئیں گے. جتنی رائے اور جتنی مشاورتیں ہر چیز میں نہیں ہوتا اور راہیں کھلتی ہیں. راہیں جسے کھلتی ہیں تو آپ کا ذہن کھلے گا، پریشر ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بہت سارے اس کی صورتیں ہوتی ہیں. پھر جیسا پریشر، جیسا دباؤ، جیسا ٹینشن ویسا ہی پھر اس کا سولوشن بھی ہوتا ہے. اور یہ نارملی طور پر یہ اگر آپ تجربے کار لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو اس کو کیسے ریلیز کرتے ہیں، کیسے ریموو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل آج بھی مدنی مذاکرے میں شرکت رہی الحمدللہ. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماشاء اللہ عز و جل جو موٹر سائیکل چلانے کے حوالے سے تربیت فرمائی ہے یہ بہت ہی زبردست انداز ہے. واقعی اتنی ہمارے نوجوان بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور بعض اوقات تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات عمر بھر کی معذوری یہ ویلنگز اور اس طرح کے. 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ کچھ نوجوان ون ویلنگ کر رہے تھے اور اس دوران وہ ایک ایسا وہ انسیڈنٹ ہوا کہ وہ عمر بھر کے لیے معذوری کا سبب بن گیا. تو کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس کی بات کی سمجھ آ جائے کہ ویلنگ نہیں کرنی. یہ ماشاءاللہ مدنی چینل اور مدنی مذاکروں میں کاش شرکت کریں اور دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے. نگران شورا ماشاءاللہ بڑے زبردست انداز میں مدنی چینل پہ مدنی مذاکرے کے سلسلے مدنی مہک میں ماشاءاللہ مدنی پھول لٹا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دعوت اسلامی والے اور والیوں پر دراز فرمائے، امیر اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت پیارے انداز سے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی. ہم نے اس پر مدنی مکالمے بھی کیے ہیں اور مختلف سلسلے بھی کیے ہیں، اور امیر سنت نے موٹر سائیکل، ہیلمیٹ اور قانون اس کے متعلق بارہا مرتبہ ارشاد فرمائے. بلکہ ایسا ہے حاجی امین کہ جب کبھی ہم گاڑی میں جاتے ہیں نا امیر سنت، جیسے کبھی کبھی مجھے ڈرائیونگ کا موقع ملتا ہے، کبھی بڑے شہزادے ڈرائیو کرتے ہیں موقع محل کے حساب سے، تو جیسے میں نے ڈرائیو شروع کی نا تو بسا کو امیر سنت اشارہ کرتے ہیں، میں نے وہ سیٹ بیلٹ لگایا، سیٹ بیلٹ نکال کر آپ بھی سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں. تو یہ قانونی طور پر ایک مطلب کہ وہ سمجھے کہ ایک اچھا لگتا ہے اور پسند ہے امیر سنت کو کہ ہاں یار قانون پر عمل ہونا چاہیے. قانون بھی اچھے لگتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھاتے بھی رہتے ہیں. اب یہ کہ جو اس طرح ایک سلجھے ہوئے اور مدنی ماحول سے ریلیٹڈ اسلامی بھائی ہوں گے نا، نارملی یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، چلبلے ٹائپ کے، یا جس کو میں پتہ نہیں یہ جملہ بولنا چاہیے یا مطلب ایک ہے چند ایک جملے، لیکن جو وہی مجھے بولنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. یہ عجیب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں روڈ پر جیسے سڑک نہیں ہے کچھ اور ہی ہے، اور یوں جا رہے ہیں یوں جا رہے ہیں یوں جا رہے ہیں، دکھانا ہوتا ہے. اور بھی یوں مڑ کے بھی دیکھیں گے کہ میں کیسی مطلب کہ مہارت کے ساتھ جا رہا ہوں، تو پھر یوں بال بھی بنا رہے ہوں گے، تو پھر ہاتھ بھی چھوڑ کے یوں بیٹھ جائیں گے، اور پتہ نہیں یہ ان کو ساری ایکٹنگ روڈ پر ہی سوچتی ہے. اور پھر اللہ نہ کرے کوئی سامنے سے آ جاتا ہے ٹھا کر کے نکل جاتے ہیں. غلطیاں بعضوں کا انہی کی ہوتی ہیں، اور لوگ مطلب کہ وہ سزا پھر وہ گاڑی والے کو نہ کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ آپ سڑک پر ہیں کہ گھر پر ہیں، تمیز مینرز کا دامن نہ چھوڑیں، نارمل بڑے اسٹینڈرڈ کے ساتھ، نہ بہت سلو چلائیں نہ بہت تیز چلائیں، نارمل اسٹینڈرڈ کے ساتھ. سڑک کے کنارے پر ویسے موٹر سائیکلیں چلتی، موٹر سائیکل سڑک کے بیچ میں نہیں چلتی. ہمارے یہاں تو مطلب ہمارے تو یہ پٹے وٹے بنے ہوئے نا، یہ سڑک پہ جو ٹریک جس کو بولتے ہیں. ایک ایسے مبالغہ کر رہا ہوں، اگر روڈ پہ کھڑے ہو کر جیسے ٹریفک رک گئی اور ایک رینڈملی اگر آپ تھوڑا سا ایگزامینیشن تو پوائنٹ آف ویو پہ اگر آپ کریں، اور آنے جانے جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کو خالی پوچھیں، موٹر سائیکل والے کار والے، بالکل تو ویگن اور بس والوں کو تو پوچھنا ہی نہیں، مسئلہ ہو جائے گا. ان کو پوچھے نا یہ پٹا بنا ہوا نا، اس کو ٹریک بولو گے تو بولے گا ٹریک کدھر ہے، ٹریک کدھر ہے، کیا ٹریک 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 کر رہا ہے. تو اس کو یہ وائٹ پٹا بنا نا، پٹا، یہ پٹا کس چیز کا ہے، یہ پٹا کدھر کا ہے، یہ کونے کا جو پٹا بنا ہوا یہ کیوں ہے، بیچ والا کیوں ہے، ادھر والا کیوں، اگر 3 ٹریک روڈ ہے، 2 ٹریک روڈ ہے یا 4 ٹریک روڈ ہے، تو اس کو پوچھو کہ کیسے ہوگا. تو آپ کو بہت ڈیزائن بنایا، نہیں آپ کو بولے گا یار یہ تم کیا سوال کیا نا، تو سوال کرا نا آپ نے، تو یہ غور کرے گا ہاں یار یہ کبھی سوچا نہیں ہے، وہ بولے گا روڈ کو کبھی سوچا نہیں ہے، پٹا ہے. تو یہ پٹے کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹریک جس کو کہتے ہیں. اچھا پھر وہ اور بھی مطلب جو وہ سائنیں وائنیں بنی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ باتوں کو سائنوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، بورڈ ہمارے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. تو یہ نظام ہے ہمارے یہاں. تو یہ نہیں وہ پڑتا کہ کدھر سے تیز چلانی ہے، کدھر سے بیچ میں چلانی ہے. ان کو بولو کہ ادھر نکلنا ہے تو انڈیکیٹر کیسے دو گے، راؤنڈ. اب بعد اوقات تو اتنی خطرناک گاڑیاں چلاتے ہیں حاجی امین. وہ میں نے بعد اوقات میں تو پیسنجر سیٹ پہ جو شاید بیٹھا ہوں، تو کیونکہ کچھ نہ کچھ مجھے اس کے ٹریفک کے اور یہ اس کے اندازہ ہے، تو یہ جو ہے نا یہ بالکل جیسے یوں کرو ہوا روڈ ٹرن ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پر تو بالکل اوورٹیکنگ تو ویری ڈینجرس، ریڈ لائن ہے، ریڈ زون ہے. مطلب نیور 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 یو اسٹرکٹلی جو ڈونٹ الاؤ کہ آپ مطلب ایسے موقع، کیونکہ آپ جب یہ جا رہے ہیں نا تو سامنے سے جو ٹریفک آ رہی ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو وہ یہ حساب کتاب بنے ہوئے ہیں، تو لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور پھر سامنے سے آ رہی ہو بریک لگا یوں نکل گئے، اور یہ تو دیکھ رہے تھے بہت بڑھیا، ارے بھائی سامنے والے نے بریک مار دیا تھا، ورنہ تو آپ کا تو تھا نا معاملہ پورا، بیچارے اس کا بھی معاملہ پورا تھا. تو یہ جو سلو ایک نارمل وے پر قانون کے ساتھ چلنا ہے، مگر یہ سب اصول واقعی ہم سیکھ بھی جائیں، واقعی ہم سمجھ بھی جائیں، اور واقعی ٹریفک ایز پر لا چلے بھی، اف رشوت کا دروازہ بند کروا دیں.
رشوت کا دروازہ بند کروا دیں. یہ رشوت کی وجہ سے، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے نا، پانی کا ٹینک، اس پانی کے ٹینک میں جو پانی ہم بھرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ یہ ٹینک ہے ملک، اور اس میں قانون جو ہے نا یہ پانی ہے، لاز پانی ہے، مگر یہ جو رشوت ہے نا یہ لیکیج ہے. یہ لیکیج، ہلکا ہلکا پانی نکل ہے، قانون ختم ہو جاتا ہے. قانون پر عمل کہاں سے ہوگا؟ پانی نکل گیا. لیکیج بند کریں، لیکیج. یہ لیکیج کی وجہ سے قانون پر عمل نہیں ہو پا رہا. دنیا میں تربیت ہو رہی ہے لاس کی، قانون پر، لیکن قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ قانون پر عمل کر رہے ہیں. اسٹرکٹلی طور پر لوگ قانون پر عمل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے قانون کہ ہم قانون توڑیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں بھی پتہ ہے سگنل توڑیں گے تو سگنل توڑنا صحیح نہیں ہے، مگر توڑتے ہیں. اور بڑا مطلب کہ ہو کر کے جاتے ہیں. پولیس والے کو بھی آنکھ دکھا کر جاتے ہیں، پولیس والے کو ہو کر کے وہ جاتے ہیں. پولیس والے بھی بولتے میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تو تجھے چھوڑتا نہیں، مگر اس کے بعد موٹر سائیکل ہی نہیں ہے. اور ہمارے عموماً پولیس والے بعض اوقات سگنل کے ادھر بھی نہیں کھڑے ہوتے، یہ بھی سگنل کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی درخت کے نیچے چھپ کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی انتظار کر رہے ہوتے کہ یہ ابھی سگنل توڑے گا، یہ آئے گا، میں پھر سامنے روڈ پر آؤں گا، پھر ٹوٹ ٹوٹ بجا کر اس کو سائڈ میں لے جاؤں گا، پھر کھڑا کروں گا، پھر توڑ جوڑ کروں گا، پھر اس کو پہلے تو کتاب نکالے گا. ایسا سیریس ہوگا پولیس والا بھی کہ بس ایسا لگے گا یار یہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اب ایسا ایسا اس کی قلم نہیں چلے گی، پھر قلم کو جھٹکے مارے گا، سمجھے. پھر کاربان کا بھی صحیح کرے گا، پھر وہ پیج پہ صحیح گھمائے گا کہ اس کو تھوڑا ہوش آ جائے گا تو نے ابھی تک ڈیلنگ کی باتیں نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں کوئی جب دیکھے گا نا کوئی نہیں تو پھر پیچھے سے ایک اور آئے گا کہ صاحب ابھی کچھ کرو نا، اب یہ بیچارہ جائے گا اتنا بھرے گا. ارے نہیں 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 نہیں، اور یوں بھی توڑا تھا وہ اندر میں نا ڈرامہ بازی ہو رہی ہوگی، اور پھر دے گا وہ، اس کو پتا ہے، وہ بھی پتا ہے کہ میں کون سا پہلی بار پھنساؤں، میں اسی طرح توڑا تھا. سختی میں بھی سختی کروں گا تو بھی سختی کرے گا تو نیچے ریٹ آ جائے گا. یہ ہے ہمارے یہاں نارمل پریکٹس، ہے یا نہیں آپ بتائیے؟ یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہوگا؟ میں کبھی اس طرح پھنسا نہیں ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ اس طرح ہوتا ہوگا. لیکن وہ بابا فرما دے نا کہ وہ معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھ بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر یہ ہمارے جو رشوت خور پولیس والے ہیں، سب تو رشوت خور نہیں ہوتے، سارے بیمان نہیں ہوتے، مگر یہ جو رشوت خور طبقہ ہے نا، یا تو ان کا کوئی علاج کراؤ، ان کو کوئی مطلب کوئی ان کے متعلق بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ بس یہ رشوت کا دروازہ بند ہو جائے. یہ سگنل کے ادھر کھڑے رہے نا تو ویسے ان کو دیکھ کر بھی کئی لوگ رک جاتے ہیں. عام آدمی دیکھتا ہے نا یار پولیس والا نہیں کھڑا، یوں دیکھتا ہے پولیس والا. ابھی ہم لوگ اتنے تو وہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیمرے لگ جائیں، کیمرے لگ گیا تو ہمارے تو پتہ کیمروں پر بھی یار کوئی تو چپکا ڈالیں گے، سمجھے. عجیب حال ہوگا نا. تو باہر ایسا نہیں ہے، تو یہ دیکھتے نا پولیس والا نہیں تو فر کر کے نکل جاتے ہیں، اور اس کو بھی بعدوں کا آنے میں دیر لگ جاتی ہے پولیس والے کو، تو اتنی دیر میں وہ نکل بھی جاتا ہے. تو اب یہ تماشے جب ہوں گے اور اتنی غیر سنجیدگی معاشرے میں اگر ہوگی اور اتنا غیر سنجیدہ انداز سے قانون پر عمل کروانے کی باتیں ہوں گی تو کیسے ہوگا آپ خود سوچیے یار. مگر مدنی مذاکرے کی چونکہ مدنی مہک سے چلا ہے، یاد اگر آپ مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کا ذہن بنے گا، اور رشوت لینے والے کا رشوت سے توبہ کرنے کا اور اس کی ساری شرعی طور پر اس کی تلافیاں اور جو بھی اس کے تقاضے توبہ کے پورے کرنے کا بھی انشاءاللہ ذہن بن جائے گا. آپ بھی آئیے اور ان پولیس والوں کو بھی لائیے، اور اس طرح کا جو بھی طبقہ ان کو بھی لائیے. انشاءاللہ امیل سنت کے مدنی پھولوں کی مدنی مہک، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ معاشرے کو مہکا دے گی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ.